ہماری بچیوں کو، خواتین کو ابھی تک غسل کا طریقہ بہت سی ایسی ہیں، میں سب کی بات نہیں کری، بہت سی ہیں جن کو غسل کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے یہاں آپ نے کہا کہ بہت سو کو پتہ نہیں ہے، میں ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ مجھے کہیں سے انویٹیشن آیا کہ فلاں شادی ہے اور آپ ضرور اٹینڈ کریں، ضرور ہیں، بہت اصرار کے ساتھ، دیہات کے یعنی سادہ سے غریب لوگ تھے، زیادہ افورڈنگ نہیں تھے. میرا یہ ہوتا ہے کہ اپنی درسی یا تدریسی مصروفیت کی وجہ سے کم جاتی ہوں، تو میں نہ جا سکی. انہوں نے مجھے بیٹی کی شادی کی وہ ایک ویڈیو بنا کے بھیجی کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے اس کی شادی کی ہے. اور 2 ویڈیوز تھی بیسیکلی. ایک میں انہوں نے دکھایا کہ وہ کمرے میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، مطلب اتنا جہیز، اتنا سب کچھ دیا، اور وہ افورڈنگ بھی نہیں تھے. اس کے باوجود انہوں نے وہ ٹرنک، وہ پیٹی، وہ برتن، وہ بیڈ، وہ ہر ایک چیز جو وہ کر سکتے تھے، حتیٰ کہ وہ کمرے میں بندوں کی جگہ نہیں تھی کہ کوئی آئے اور بیٹھ سکے، سارا سامان سے جنرل سٹور بنا ہوا ہے، اس طرح کا کمرہ ہے. لیکن اس کے اپوزٹ ادر سائڈ آپ دیکھیں کہ صبح سردی کا موسم تھا، سردی تھی، بچی سے کہا گیا کہ تمہیں غسل تم پہ واجب ہے تو کرو. اس نے کہ سردی ہے میں نہیں کرتی، بس ایسے ہی ولیمے کا میک اپ کر دیں. اللہ اکبر، یعنی اسے اویئرنس ہی نہیں. مطلب آپ دیکھیں کہ یہ چیز آپ نکاح کر رہے ہیں، بچی کو یہ بیسک چیز تو بتائیں کہ غسل جنابت ہے، اس کا کیا طریقہ ہے. اور ایک اور اہم چیز یاد رکھیں کہ شریعت اتنی آسان ہے، زندہ ہے یا فوت شدہ میت، مرد ہے یا عورت، حیض ہے یا جنابت، سب کا غسل، شرعی غسل جو ہے غسل طہارت ایک ہی ہے. اچھا، اتنے سارے مسائل کا اگر جواب ایک ہو تو کیا ہمیں وہ نہیں پڑھنا اور سمجھنا چاہیے؟ بالکل، مطلب کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے کہ اس کے لیے وہ یا مرد کے لیے. آپ کا سوال تھا کہ وہ مطلب طریقہ کیا ہو، تو اس کے لیے سب سے پہلے جو حصہ ہے گندگی کا، یعنی انڈر لیگس، اس کو واش کرنا چاہیے. اگر اس سے بھی پہلے اگر ہاتھ پہ کوئی غلاظت لگی ہوئی ہے، کوئی چیز، تو پہلے ہاتھ دھو لیں، پھر انڈر لیگس واش کر لیں، استنجا کر لیں. اس کے بعد وضو کرنا ہے جس طرح نماز کے لیے کیا جاتا ہے، سوائے اس کے کہ پورے وضو کے بجائے آپ مسح تک جب آ جائیں تو مسح سے نہانا شروع کر دیں کہ سر پہ پانی ڈالیں، اور اس کے لیے دائیں سائڈ سے ابتدا کریں. اور اس میں ایک اور نقطہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے نبی میرے بال بہت گھنے ہیں، بہت بڑے ہیں، تو کیا میرے لیے ہر غسل کے وقت، ایک میں ہے کہ غسل جنابت اور دوسری روایت میں غسل حیض کا بھی آتا ہے، تو دونوں میں کیا یہ میں کھولے بغیر غسل کر لوں تو ہو جائے گا؟ تو یہ جو بڑے بالوں والیاں ہیں ان کا بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر خواہ غسل حیض ہو یا غسل جنابت، اگر وہ ضرورت محسوس نہیں کرتی کہ ہم ابھی 2 دن پہلے نہائے تھے اور یا 1 دن پہلے بال صاف ہی ہیں، چٹیا باندھی ہوئی ہے یا کلیئر ہیں، تو وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جلد گیلی ہو جائے، جڑیں گیلی ہو جائیں، 3 بار پانی ڈال کے اچھی طرح مل لیں کہ کوئی اتنی سی جگہ بھی خشک نہ رہے، تو بال کھولے بغیر، نیچے والا حصہ گیلا کیے بغیر بھی غسل ٹھیک ہے. کیونکہ اصل چیز جڑ کا گیلا ہونا ہے. جی ٹھیک ہے. تو پہلے استنجا کرنا ہے، پھر وضو کرنا ہے مسح تک. جب مسح کا ٹائم آئے گا پھر سر پہ پانی ڈالیں 3 بار، اچھی طرح جڑوں میں خلال کریں، ملیں، پھر اس کے بعد پورے جسم پہ پانی بہا لیں، دائیں سائڈ کو پہلے اور پھر بائیں کو، اور آخر میں پاؤں دھو لیں. تو اتنا آسان سا طریقہ ہے.